السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، آج اس سرد رات میں مقامی جمعیت کے احباب نے یہاں مجھے اور آپ کو جمع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ میلادی سال جس کو ہم عیسوی سال کہتے ہیں، اس کے پہلے مہینہ کی آج ایک تاریخ ہے۔ نئے سال کا آغاز ہوا اور گزشتہ سال کل گزشتہ ہم سے رخصت ہوا۔ اگرچہ دنیا اس نئے سال کی آمد کا جشن منا رہی ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس سال کو کل ہم نے اپنے پیچھے چھوڑا، وہ سال کل قیامت کے دن ہمارے لیے گواہ بن کر کھڑا ہوگا یا ہمارے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہوگا۔ ہم سب کے لیے یہ احتساب کا موقع ہے، جائزہ لینے کا اور محاسبہ کرنے کا۔ اگر ہم ایمانداری کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں گے، ہماری اچھائیاں ہمارے سامنے ہوں گی، ہماری برائیاں بھی ہمارے سامنے ہوں گی، تو پھر اگر ایمان اور اللہ کے خوف کی قندیل ہمارے دل میں روشن ہوگی
تو یہ آنے والے دنوں میں ہمیں برائیوں سے روکے گی، اور اگر ہم نے جائزہ نہیں لیا یا جائزہ ایمانداری کے ساتھ نہیں لیا تو پھر ہم ایک ایسے وقت میں اور ایک ایسی جگہ پچھتائیں گے جو وقت نہ پچھتاوے کا ہوگا، اور جس جگہ پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ سورہ فاطر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ وہ یعنی جہنمی لوگ جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے، کہیں گے کہ اے رب اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، ہمیں جہنم سے نکال اور دنیا میں واپس بھیج، جو کر کے آئے ہیں وہ دوبارہ نہیں کریں گے۔ کیا جواب ملے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی، اتنی عمر نہیں دیا کہ جو زندگی اور جو عمر نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی تھی۔ جس کو نصیحت حاصل کرنا ہے وہ اس وقت سے فائدہ اٹھائے گا، عبرت کی نگاہ کو کھولے گا اور نصیحت حاصل کرے گا۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس تو ڈرانے والے بھی آئے، رسول بھی آیا، کتاب بھی آئی۔ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، لو اب جہنم کے عذاب کو چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یموت الا وندم، ما من احد یموت الا وندم، ہر شخص اپنی موت کے وقت پچھتاتا ہے، نیکوکار بھی پچھتاتا ہے اور بدکار بھی پچھتاتا ہے۔ نیکوکار کو پچھتاوا کس بات کا ہوتا ہے؟ ان کان محسنا ندم اللہ یکون قد ازداد، اگر نیکوکار ہوتا ہے تو اس کو پچھتاوا اس بات کا ہوتا ہے کہ کاش کہ وہ اور زیادہ نیکیاں کرتا، اور اگر بدکار ہوتا ہے تو اس کو پچھتاوا اس بات کا ہوتا ہے کہ کاش کہ وہ ان برائیوں کو چھوڑ دیتا۔ وقت بہت قیمتی چیز ہے۔ 1 سال گزرا، گویا ہم اپنے رب کے پاس سے جو زندگی کا توشہ لے کر آئے ہیں اس کا 1 سال ختم ہو گیا، اس کا 1 سال ختم ہو گیا۔ اب یہی وقت ہماری زندگی کا حصہ ہے، زندگی کی کتاب ہے، ہم نے اس کتاب کو اپنے اعمال سے لکھا ہے، اپنے اعمال سے لکھا ہے۔ یہی کتاب کل رب کے سامنے کھولی جائے گی، اور جو کچھ ہم نے یا ہمارے اعمال نے اس کو تحریر کیا ہے اسی کے مطابق ہمارے انجام کا تعین کیا جائے گا، ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں کتنی آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے وقت کی قسم کھائی ہے، والفجر وليال عشر والضحى
اور اس کے علاوہ اور آیات میں کیوں وقت کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ یہ وقت تمہارے پاس بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ کہا جاتا ہے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اگر ہم نے وقت کی قدر کی تو گویا ہم نے اپنی قدر کی، اور اگر ہم نے وقت کی قدر نہیں کی تو گویا ہم نے اپنی قدر نہیں کی اور اپنے آپ کو ضائع کیا۔ عرب کہتے ہیں الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعک، وقت کی مثال تلوار کی طرح ہے، اگر تم نے اس سے کام نہیں لیا تو یہ تم کو کاٹ دے گا، یہ تم کو ضائع کر دے گا۔ جو لوگ وقت کو پاس کرتے ہیں حقیقت میں وہ وقت کو پاس نہیں کرتے، بلکہ وقت ان کو پاس کرتا ہے، وقت ان کو گزارتا ہے۔ اس لیے اوقات کی قدر کرنی چاہیے۔ سلف کہتے تھے لو سقط من احدهم درہم لو سقط من احدهم درہما لظل یومہ یقول سقط درہمی وعمرہ یذہب ولا یقول ذہب عمری۔ کہا کہ لوگوں کا حال یہ ہے ان کو پیسوں سے بہت محبت ہے لیکن وقت کی قدر و قیمت ان کی نظر میں نہیں۔ اگر ایک درہم ایک دن راستہ چلتے ہوئے گر جائے تو وہ پورا دن یہ کہتے ہوئے پھرتا ہے کہ میرا درہم گر گیا، لیکن اس کا وقت گزر رہا ہے، اس کا وقت بیکار کے کاموں میں گزر رہا ہے اور اس کی اس کو پرواہ نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے اور ہمارا وقت گزر رہا ہے۔ تو وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ یہی وقت ہماری زندگی ہے، یہی اوقات ہماری زندگی انہی اوقات پر بٹی ہوئی ہے، اور کل قیامت کے دن ہم اسی کا حساب و کتاب دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کو مہلت نہیں ملے گی، لا یزول یا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن اربع، 4 چیزوں کے بارے میں جب تک وہ جواب نہ دے دے، 4 چیزوں کے بارے میں جب تک وہ جواب نہ دے دے، عن شبابہ فیما ابلاہ وعن عمرہ فیما افناہ، جوانی کہاں گزاری اور وقت کو، زندگی کو کن کاموں میں گزارا، کن کاموں میں گزارا۔ یہ اوقات جس طرح سے ہمیں اپنے مال کا حساب دینا ہے اسی طرح سے ہمیں اپنے اوقات کا بھی حساب دینا ہے۔ وقت کو کہاں گزارا، وقت کو کیسے گزارا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے۔ تو یہ زندگی کے جو اوقات، جو لمحات ہمیں میسر ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان اوقات کو نیک کاموں سے آباد کرنا چاہیے تاکہ کل کے دن یہ اوقات اللہ کے دربار میں ہمارے لیے گواہ بنے۔ اور اگر ہم نے ان اوقات کی قدر نہیں کی، ان اوقات کو ضائع کیا، ان اوقات کو ہم نے گناہوں کے کاموں میں صرف کیا تو یہ اوقات کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہ بنیں گے۔ اب ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے گواہ بنے تو ہم پھر ان اوقات کو نیکی کے کاموں سے آباد کریں۔ اسی موقع پر جبکہ ہم سردی کے ایام سے گزر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم الشان حدیث کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتکت النار الى ربها فقالت اکل بعضی بعضا، جہنم نے اپنے پروردگار سے اپنی تکلیف کو بیان کیا۔ اس طرح کی جو حدیثیں ہیں ان کا تعلق عقیدہ کے مسائل سے ہے، عقیدہ کے مسائل سے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ جہنم کیسے بولے گی، تو جس طرح سے حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہمیں اس پر اسی طرح سے ایمان رکھنا ہے۔
ہمیں کیفیت نہیں بتلائی گئی کہ کیسے بولے گی، تو ہمیں کیفیت کے پیچھے بھی نہیں پڑنا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہمارے سامنے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ہم منہ پر مہر لگا دیں گے، ہاتھ بولیں گے، پیر گواہی دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح زبان کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہاتھ کو بولنے کی صلاحیت دے، پیر کو بولنے کی صلاحیت دے، جہنم کو بولنے کی صلاحیت دے۔ اشتکت النار الی ربہا فقالت اکل بعضی بعضا، جہنم نے اپنے رب سے اپنی تکلیف کو بیان کیا، کہا کہ اے رب، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، یعنی اتنی شدت ہے میرے اندر، اتنی شدت ہے کہ ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْن، حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْن، اللہ نے جہنم کو 1 سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتہائی سردی جو تم پاتے ہو وہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، اور انتہائی گرمی جو تم پاتے ہو وہ بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ جہنم میں الگ الگ جگہیں ہیں، اور الگ الگ جگہوں پر الگ الگ طرح کا عذاب ہے۔ کچھ جگہیں ایسی ہیں جو انتہائی گرم ہیں، اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جو انتہائی ٹھنڈی ہیں۔ کسی کو یا کبھی گرمی کا عذاب دیا جائے گا، اور کسی کو یا کبھی ٹھنڈک کا عذاب دیا جائے گا۔ گرمی ایسی جو ناقابل برداشت ہو، اور ٹھنڈک ایسی جو ناقابل برداشت۔ گرمی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ آگ یعنی دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ تو جس طرح سے جہنم کی آگ کا یہ حال ہے کہ اس آگ کے مقابلے میں 69 گنا زیادہ تیز ہے، اسی طرح سے یہ بھی بعید نہیں کہ جہنم کی جو ٹھنڈک ہے وہ اس ٹھنڈک کے مقابلے میں بہت زیادہ تیز ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہی صحیح۔ اور جہنم کی آگ کی صفت جو قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی، اللہ کہتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا۔ دنیا کی آگ کیسی ہے؟ جلتے جلتے ہلکی ہوتی ہے، جلتے جلتے بجھ جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، وہ سرد نہیں ہوگی، جیسے ہی اس کے اندر ہلکا پن آئے ہم اس کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ تو یہ جہنم کی آگ۔ عرب کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، بدلہ عمل کے مطابق ہوگا۔ کیا مطلب بدلہ عمل کے مطابق ہوگا؟ جہنم کی ٹھنڈک اس حدیث کے اندر بیان کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زیادہ ٹھنڈک جو تم پاتے ہو وہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، اور بہت زیادہ گرمی جو تم پاتے ہو یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے۔ سائنس کیا کہتی ہے ہم اس پر نہ جائیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ہمیں اس پر 100% ایمان رکھنا ہے، 100% ایمان رکھنا ہے۔
کیفیت نہیں بیان کی گئی، کیفیت کے پیچھے نہیں جانا ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، ہمارا اس بات پر ایمان ہے۔ قرآن کریم کی ایک نہیں کئی آیتیں اس معنی کی ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول۔ استوا کا معنی معلوم ہے کہ استوا کا مطلب کیا ہے، لیکن کیفیت مجہول ہے۔ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ اللہ کیسے مستوی ہے، کیسے کا علم اللہ کے پاس ہے۔ والایمان بہ واجب والسوال عنہ بدعہ، ایمان رکھنا واجب ہے، کیفیت کے بارے میں پوچھنا بدعت ہے۔ ہمیں اجازت بھی نہیں ہے کہ ہم کیفیت کے بارے میں پوچھیں، اجازت بھی نہیں ہے کہ ہم کیفیت کے بارے میں پوچھیں۔ جب یہ کہہ دیا گیا صحیح حدیث کے اندر کہ جو سب سے سخت گرمی ہوتی ہے وہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے، اور جو سب سے سخت جاڑا ہوتا ہے وہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے۔ جہنم میں ایک جگہ جو انتہائی ٹھنڈی ہے، قرآن کریم میں سورہ نبا کے اندر اللہ نے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، یہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ لابثین فیہا احقابا، ایک لمبی مدت تک وہ اسی میں رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنم میں ٹھنڈک نہیں ملے گی، آرام پہنچانے والی ٹھنڈک نہیں ملے گی، اور نہ پیاس بجھانے والا پانی ملے گا۔ الا حمیما وغساقا، کیا ملے گا؟ کھولتا ہوا پانی ملے گا، کھولتا ہوا پانی۔ وغساقا، مفسرین کہتے ہیں انتہائی ٹھنڈک۔ ایک طرف تو کھولتا ہوا پانی ہوگا جس کو پیا نہ جا سکے، اور دوسری طرف انتہائی ٹھنڈک ہوگی جس ٹھنڈک کو برداشت نہ کیا جا سکے۔ سورہ انسان کے اندر اللہ نے فرمایا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ جنتیوں کے بارے میں کہا گیا وجزاؤہم بما صبروا جنتا وحریرا، انہوں نے دنیا کے اندر جو صبر کیا، نیکی کے کاموں پر اپنے آپ کو روکے رکھا۔ صبر کا معنی نیکی کے کاموں پر اپنے آپ کو روکے رکھا اور برائی سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ وجزاؤہم بما صبروا، ایسے لوگوں کا بدلہ جنتا وحریرا، جنت ہے اور جنت میں ریشمی لباس ہے۔ متکئین فیہا علی الارائک، جس میں وہ بہت شان سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اس جنت میں نہ ان کو تیز دھوپ کا اور لو کا سامنا کرنا پڑے گا، اور نہ کاٹنے والی شیت لہری ہوگی۔ دونوں جہنم کا حصہ ہے، یہ دونوں جہنم کا حصہ ہے۔ گرم عذاب بھی جہنم میں اور ٹھنڈا عذاب بھی جہنم میں، ٹھنڈا عذاب بھی جہنم میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لو چلتی ہے وہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے، اور جو شیت لہری ہوتی ہے، انتہائی ٹھنڈک ہوتی ہے، وہ بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے۔ اب اگر ہمیں جہنم کے اس سخت ترین سردی سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس واقعے کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگانے والوں میں وہ شامل تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بھائی بھی تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان مند بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ انسان کی فطرت، انسان کی طبیعت
جب حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والوں میں حضرت مستح کا نام آیا تو حضرت ابوبکر کو تکلیف ہوئی کہ میرا بھائی خالہ کا لڑکا اور وہ شخص جس کی میں برابر مدد کرتا ہوں اس نے ایسا کیا. کہہ دیا کہ آئندہ مستح کو کچھ نہیں دیں گے، خرچ نہیں کریں گے مستح پر. قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی. کیا فرمایا اللہ نے؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ يَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. طریقہ بتا دیا گیا. اللہ کی مغفرت چاہتے ہو تو مستح کو معاف کرو. اللہ کی مغفرت چاہتے ہو تو مستح کو معاف کرو. بل یعفو ولیصفحوا، معاف کر دو، درگزر کر دو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ الجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا ملے گا. قارون سے اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا نا کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اللہ نے تم کو نوازا ہے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اللہ کے بندوں پر احسان کرو. تو جہنم کی ٹھنڈک سے بچنا ہے تو ہمارے درمیان ہمارے وہ بھائی جو پریشان حال ہیں، تن ڈھانکنے کے لیے جن کے پاس کپڑا نہیں، جن کے پاس گرم بستر نہیں، جن کو ایسے کمرے اور ایسے گھر میسر نہیں جو ان کو ٹھنڈی ہواؤں سے بچا سکیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس موقع پر ہم ان کا خیال کریں. اس موقع پر ہم ان کا خیال کریں. وہ ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، ہمارے ہی جیسے گوشت پوشت سے بنے ہوئے ہیں، ہمارے ہی طرح سے ٹھنڈک اور گرمی کا احساس ان کو بھی ہوتا ہے. ہم ان کا خیال کریں. اگر ہمیں جہنم کی ٹھنڈک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العباد الی اللہ انفعہم للناس. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سب سے محبوب وہ شخص ہے جو اللہ کے بندوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو. معیار ہی بدل گیا. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو سب سے محبوب ہیں. ہم سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. معیار ہی بدل گیا. معیار کیا؟ اس کو دیکھیے. احب العباد الی اللہ انفعہم للناس، صحیح حدیث ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب اس کی نظر میں وہ ہیں جو اللہ کے بندوں کے سب سے زیادہ کام آنے والے ہیں، ان کی مدد کرنے والے ہیں، ان کا سہارا بننے والے ہیں، ان کے دکھ اور درد کو دور کرنے والے ہیں. وَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ. اور اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ خوشی ہے جو ہم کسی مسلمان کو دیتے ہیں. سرور تدخلہ علی مسلم تکشف عنہ کربا، اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں. او تطرد عنہ جوعا، اس کی بھوک کو مٹاتے ہیں. او تقضی عنہ دینا، اس کے قرض کو ادا کرتے ہیں. ان اعمال کو، نماز کو، روزہ کو، حج کو، زکوٰۃ کو اس حدیث میں نہیں ذکر کیا جا رہا ہے اللہ کا سب سے محبوب عمل. کن اعمال کو اللہ کا سب سے محبوب عمل ذکر کیا جا رہا ہے اس حدیث کے اندر؟ کن اعمال کو اللہ کا سب سے محبوب عمل بتلایا جا رہا ہے؟ مسلمان کی مدد کرنا، اس کی تکلیف کو دور کرنا. من نفس عن مسلم کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ. جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دنیا کے اندر دور کرتا ہے، کسی بھی طرح کی تکلیف، مسلمان کی تکلیف کو دنیا کے اندر دور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور کرے گا.
اس کی تکلیف کو دور کرے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صنائع المعروف تقی مصارع السوء، نیکی کے کام برے انجام سے بچاتے ہیں۔ کبھی نہیں بھولنا چاہیے اللہ کے رسول کی اس حدیث کو۔ نیکی کے کام، چاہے اس کی جو بھی شکل ہو، جو بھی صورت ہو، نیکی کے کام برے انجام سے بچاتے ہیں۔ ہم نیکی کے کاموں کو کریں، بلکہ نیکی کے کاموں میں پیش رہیں، دنیا کو بتلائیں۔ آج دنیا انتظار کر رہی ہے، آج دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے دنیا کو بتلائیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کا صحیح تعارف ہم دنیا کے سامنے خدمت خلق کے کاموں کو انجام دے کر پیش کریں، دنیا کو بتلائیں کہ اسلام خدمت خلق کا مذہب ہے، اسلام دوسروں کی مدد کرنے کا مذہب ہے، بلا تفریق مذہب و ملت، بلا تفریق مذہب و ملت، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جاندار ہے، ضرورت مند ہے، وہ ہماری مدد کا مستحق ہے، ہمارے تعاون کا مستحق ہے۔ یہ موسم، جاڑے کے موسم کو عبادت گزاروں کا موسم بہار کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے تھے کہ الشتاء غنیمت للعابدین، جاڑا یہ عبادت گزاروں کے لیے مال غنیمت ہے، مال غنیمت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کہتے تھے مرحبا بالشتاء تنزل فیہ الرحمہ، جاڑا تمہارا آنا مبارک ہو، تمہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیوں؟ کہتے تھے تنزل فیہ الرحمہ، اس موسم میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اللہ کی رحمتوں کے بہت سارے مظاہر آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ جاڑے کے دن میں اللہ کی رحمت کا مظاہرہ دیکھنا ہو تو آپ بازار میں نکل جائیں، کتنی سبزیاں، کتنے پھل جاڑے کے موسم میں نظر آتے ہیں، تازہ تازہ، دیکھنے میں بھی اچھے، کھانے میں بھی اچھے۔ اسی طرح جاڑے کے موسم میں اور بھی دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی شکلیں ہیں، جن میں سے بعض ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور ایسی بھی صورتیں ہوں گی جن کو ہم اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا تنزل فیہ الرحمہ، اس موسم میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یقصر فیہ النہار للصیام ویطول فیہ اللیل للقیام، کہتے ہیں دن چھوٹا ہوتا ہے روزہ رکھنے کے لیے۔ دیکھیے اسلاف موسم کو کس نظر سے دیکھتے تھے، کس نظر سے دیکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جاڑے کے موسم کو عبادت گزاری کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جاڑے کے موسم کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ یقصر فیہ النہار للصیام، دن چھوٹا ہوتا ہے روزہ رکھنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ، جاڑے کا روزہ آسان مال غنیمت ہے، آسان مال غنیمت، مفت میں مل جائے۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو دشمن سے مقابلہ کرنے میں حاصل ہو۔ دشمن سے مقابلہ کرنے میں، ظاہر ہے کہ دشمن سے مقابلہ کرنا آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے، جان کو خطرے میں ڈالنا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جاڑے کا جو روزہ ہے، چھوٹا دن اور ٹھنڈا دن، نہ بھوک کی شدت نہ پیاس کی تکلیف، آسانی سے روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اور روزہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔
حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مرنی بامر آخذ عنک ینفعنی اللہ بہ، اے اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایسی بات بتلا دیں جس کو میں اختیار کر لوں، کبھی نہ چھوڑوں، اور وہ چیز میرے لیے بہت کارآمد ہو، مفید ہو، فائدے کا سودا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، علیک بالصوم، زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرو، فإنہ لا عدل لہ، کوئی نیکی اس کی برابری نہیں کرتی، کوئی نیکی اس کی برابری نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسری نیکیوں میں تو ریاکاری کا امکان ہے، دکھاوے کا امکان ہے، لیکن روزہ ایک ایسی نیکی ہے کہ سامنے والا نہیں جانتا کہ اگلا روزہ ہے یا روزہ نہیں ہے، الا یہ کہ اس کو بتلایا جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف، قال اللہ عز وجل الا الصوم فإنه لی وانا اجزی بہ۔ بنی آدم کا ہر عمل، ہر نیکی، اس کا بدلہ یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک۔ لیکن اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ قال اللہ عز وجل الا الصوم، اللہ کہتا ہے کہ روزہ کا حساب و کتاب اس سے الگ ہے۔ رمضان کے مہینے میں یہ حدیث سنائی جاتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ یہ ثواب جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا وہ صرف رمضان کے روزے کے ساتھ ہے، وہ صرف رمضان کے روزے کے ساتھ ہے، یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہاں اس حدیث کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ رمضان کے روزے کا یہ ثواب ہے، مطلق روزوں کی بات کی جا رہی ہے۔ الا الصوم، اللہ کہتا ہے سوائے روزہ کے، فإنہ لی وانا اجزی بہ، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کا اجر دوں گا، میں اس کا ثواب دوں گا۔ تو پہلے تو ایک حساب بتا دیا گیا کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا، اس کے بعد استثناء الگ کر دیا گیا کہ روزہ کا حساب و کتاب الگ ہے، اللہ پر ہے کہ اللہ کتنا دے گا، اللہ کتنا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانہ میں کیا کمی ہے، کیا کمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، غور کیجئے، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، نفل روزوں کی بات کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ اندازہ لگائیے روزوں کے اجر و ثواب کا۔ تو اس موسم میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بہترین موسم دیا ہے، بہترین عبادت کے اعتبار سے بہترین موسم، تو ہمیں اس موسم کی قدر کرنی چاہیے، خاص طور سے وہ لوگ جن کے رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، وہ اپنے روزوں کی قضا کریں، اور اس کے علاوہ جو نفل روزے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور آپ یہ کہتے تھے کہ ہفتے میں یہ 2 دن ایسے دن ہیں جن دنوں میں بندوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب رب کے دربار میں جائے اس وقت میں روزہ کی حالت میں رہوں، روزہ کی حالت میں رہوں۔ اسی طرح ہر مہینہ کا 3 روزہ جن کو ایام 20 کا روزہ کہا جاتا ہے، 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ،
یہ جو نفل روزے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اگر ہم ان سنتوں پر عمل نہیں کریں گے، اگر ہم اپنے عمل کے ذریعے سے ان سنتوں کو زندہ نہیں رکھیں گے تو یہ سنتیں کیسے زندہ رہیں گی؟ یہ سنتیں کیسے زندہ رہیں گی؟ ان سنتوں کو کون اپنائے گا؟ اور اگر سردی کے ان ایام میں ان سنتوں کو اختیار نہیں کیا جائے گا تو کب اختیار کیا جائے گا؟ کب اختیار کیا جائے گا؟ ہمارے درمیان جو ہمارے نوجوان ساتھی ہیں ان کو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت محبوب ہے۔ وہ حدیث ہمارے سامنے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن اس سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں اللہ کے رسول نے ذکر کیا شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے، اس کی جو زندگی گزرتی ہے، جوانی کے جو اوقات گزرتے ہیں، جوانی کے جو ایام گزرتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت میں گزرتے ہیں۔ اندازہ لگائیے جوانی کی عبادت کی اللہ کے یہاں کتنی قدر ہے، کتنی قدر ہے کہ جو بہت خوش نصیب لوگ ہیں، یا آج کی زبان میں جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جو VIP لوگ ہیں، ان میں یہ شخص ہے شاب نشا فی عبادت اللہ۔ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ فرائض کے بعد یہی تو نوافل ہیں، یہی تو نوافل ہیں، روزہ ہے، نفل نمازیں ہیں، رات کی عبادتیں ہیں، یہی تو نوافل ہیں، صدقات و خیرات ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یقصر فیہ النہار للصیام ویطول فیہ اللیل للقیام، کہتے ہیں جاڑے کے دن میں جو رات لمبی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں سونے کے لیے، اور ابن مسعود کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ سلف کو دیکھیے، کہتے ہیں رات لمبی ہوتی ہے سونے کے لیے نہیں، رات لمبی ہوتی ہے قیام کے لیے، نماز کے لیے، تہجد کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وہ رات کو اپنے بستر پر نہیں رہتے، مصلی پر رہتے ہیں، جانماز پر رہتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے اس کے عذاب سے، امید کرتے ہوئے اس کے رحمت کی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے بندوں پر خرچ بھی کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جانتا جو اللہ نے ان کے لیے آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والا ثواب چھپا کے رکھا ہے۔ یہاں بھی وہی بات، الجزاء من جنس العمل، انہوں نے اللہ کی عبادت چھپ کر کی تو اللہ نے ان کے ثواب کو بھی چھپا لیا۔ نہیں بتلایا کتنا ثواب دے گا، نہیں بتلایا کتنا ثواب دے گا۔ اللہ نے کہا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، ثواب آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والا کوئی نہیں جانتا جو اللہ نے ان کے لیے چھپا کر رکھا ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، ان کے عمل کے بدلہ کے طور پر كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفت بیان کی، وہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں
اور جب سحر کا وقت آتا ہے تو پھر وہ توبہ و استغفار میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کی صفت دیکھیے، راتوں کو عبادت بھی کر رہے ہیں لیکن اپنی نیکیوں پر اترانا نہیں ہے۔ غور کیجئے، نیکیوں پر اترانا نہیں ہے کہ ہم تو بہت نیک ہیں، ہم تو اتنی عبادت کرتے ہیں، ہم تو ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ دونوں باتوں کو اللہ ایک ساتھ بیان کر رہا ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور جب صبح ہونے لگتی ہے تو توبہ و استغفار میں لگ جاتے ہیں کہ بار الہ بشری تقاضے کے مطابق ہم سے جو غلطیاں ہوں تو ان غلطیوں کو معاف کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، سب سے افضل نماز فرض نمازوں کے بعد رات کے نوافل ہیں، تہجد کی نماز ہے، سب سے افضل نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ مدینہ جانے کے بعد آپ نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا، آپ نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتے کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور ایسے وقت میں نماز پڑھو جب دنیا سو رہی ہو، تدخل الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ جنت میں داخلہ کی یہ کنجیاں ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیے کیا فرماتا ہے اللہ، قالوا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ جہنم میں کیوں گئے؟ تم تو دنیا میں بڑے بارہا تھے، آج جہنم میں کیوں ہو؟ کیا کہیں گے جہنمی؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، مذاق اڑانے والوں کے ساتھ، دین کی تکذیب کرنے والوں کے ساتھ، دینداروں کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ ہم بھی مذاق اڑاتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن پر ہمارا ایمان نہیں تھا، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ اوقات جو ہمیں ملے، ان اوقات کی ہم قدر کریں، ان اوقات کی قدر کریں، نفل نمازیں پڑھیں، نفل روزے رکھیں، اور رات کے تہجد کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تہجد وہی نماز ہے جو رات کو اٹھ کر آخری پہر پڑھی جائے، کوئی اس کا صرف یہ مطلب نہ سمجھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر پہر میں تہجد پڑھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے رات کے ہر پہر میں تہجد پڑھی ہے۔ آپ نے شروع میں بھی تہجد پڑھا ہے، درمیان میں بھی پڑھا ہے، اور آخر میں بھی پڑھا ہے۔ رات کے ہر وقت میں اور ہر پہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھی ہے۔ تو ہم اپنے آپ سے اور اپنے بھائیوں سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم تہجد کی عادت ڈالیں، تہجد پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم رات کو اٹھ کر آدھی رات کو یا رات کا جب 1/3 حصہ باقی ہو اس وقت تہجد پڑھیں تو یہ اور اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کام کو ہم اپنے لیے ثقیل اور گراں سمجھتے ہیں تو پھر عشاء کی نماز کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد اگر ہم چاہیں
تو ہم مسجد کے اندر ہی عشاء کی نماز کی جو سنت ہے اس سنت کو ادا کرنے کے بعد ہم مسجد کے اندر ہی تہجد کی نماز پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت اور 3 رکعت اس طرح سے اب 11 رکعت پڑھتے تھے۔ لیکن اگر ہم 8 رکعت نہیں پڑھتے، شروعات تو کریں، ہم 2 سے شروع کریں، 4 سے شروع کریں، 6 سے شروع کریں، اس کے بعد ہم وتر کی نماز پڑھیں، 3 رکعت وتر پڑھیں، 5 رکعت وتر پڑھیں، یا کبھی 1 رکعت ہی وتر پڑھ لیں، لیکن شروعات تو کریں، 2 رکعت سے شروع کریں، 4 رکعت سے شروع کریں، عشاء کی نماز کے بعد سے شروع کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت طلب کریں۔ یا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، اور ہر مسلمان کو اٹھنا بھی چاہیے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، تو ہم 15 منٹ پہلے اٹھیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں۔ جاڑے کی رات بہت لمبی رات ہوتی ہے، عموماً 3 بجے، 3:30 بجے یا 4 بجے نیند پوری ہو جاتی ہے۔ جو لوگ 10:30 بجے اور 11 بجے سوتے ہیں، تو یا تو ہم رات کے پہلے پہر اور یا ہم رات کے آخری پہر تہجد کی نماز کو شروع کریں۔ اگر یہ کام بہت مشکل نہیں ہے، اسلاف کی زندگی کو دیکھیے، عموماً لوگ تہجد گزار ہوا کرتے تھے، مرد تو مرد، عورتیں تہجد گزار ہوتی تھیں۔ عورتیں کیا، بلکہ اس زمانے میں جو غلاموں کے خرید و فروخت کا زمانہ تھا، جو باندیاں تھیں جو گھروں میں کام کیا کرتی تھیں، وہ تہجد گزار ہوتی تھیں۔ اگر وہ کسی ایسے شخص کے پاس چلی گئی جو تہجد نہیں پڑھتا تو وہ اس پر تعجب کرتی تھی اور اپنے مالک سے کہتی تھی کیسے ہم کو ایسے شخص کے پاس بھیج دیا جو تہجد نہیں پڑھتا۔ تو برکت عمل سے آتی ہے، برکت نیکی سے آتی ہے۔ یہ جو وقت ہے جس کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ برکت کے نازل ہونے کا وقت، تو ہم اپنے عمل کو تو دیکھیں، کیا ہمارا عمل ایسا ہے کہ ہمارے عمل کی وجہ سے یہ موسم ہمارے لیے بابرکت بنے؟ تو ہمیں چاہیے کہ یہ اوقات جو ہمیں میسر ہیں، ہم ان اوقات کی قدر کریں۔ جاڑے کا موسم نیکیاں کمانے کا موسم ہے، جاڑے کا موسم عبادت کا موسم ہے، جاڑے کا موسم غریب پروری کا موسم ہے، صدقات و خیرات کا موسم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس موسم کی قدر کریں اور اس وقت کی قدر کریں، اور اس کے لیے صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق بھی طلب کریں کہ بار الہ تو اس موسم کو ہم سب کے لیے نیکیوں کا موسم بنا، برکتوں کا موسم بنا، خیر کا موسم بنا، اور ہم جو اس موسم میں ٹوٹی پھوٹی عبادت کریں، بار الہ تو اس کو قبول بھی کر لے، اور ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر، جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار کر، اور جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما، جو بیمار ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں صحت یاب کر، اور جو اس دنیا میں نہیں رہے، بار الہ وہ تیرے بندے ہیں، تیرے پاس ہیں، تیرے مہمان ہیں، تو بہترین بدلہ دینے والا ہے، ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، اور ہمیں بھی ان کا بہترین اور اچھا خلف بنا، جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔